بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. محترم بزرگوں، اسلامی بھائیوں، سردی کے موسم کی ابتدا اور میلادی سال کا گزرنا اور میلادی سال کے اگلے سال کی ابتدا، یہ ایسے ایام ہیں جن میں اسلام کے دشمن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرنے والے، آپ کی توہین کرنے والے، آپ کو اذیتیں اور تکلیفیں دینے والے، ان لوگوں کی تاریخیں شروع ہوتی ہیں. یہ تاریخیں وہ تاریخیں ہیں جن میں اسلام کے دشمن اس انداز کی چیزیں اور تدابیر اختیار کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی نئی نسلیں، ہمارے نوجوان، ہمارے بچے اسکولوں کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے اور نہ جانے کون کون سے وسائل اختیار کر کے غیروں کے ہو کر رہ جاتے ہیں اور اسلام کو خیرباد کہہ دیتے ہیں. 31 دسمبر اور 1 جنوری کی درمیانی شب میں نئے سال کے خوشی کے نام پر جس انداز سے ہمارا نوجوان غیروں کی تقلید کر کے بے حیائی کو انجام دیتا ہے، اس کو کوئی بھی شریف انسان برداشت نہیں کر سکتا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بار بار ہم کو اس بات کا حکم دیا کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بنایا جائے. یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست تو ہو سکتے ہیں، لیکن ایک مومن اور ایک مسلمان کے لیے یہ چیز لائق و زیبا نہیں ہے کہ اسلام کے دشمنوں کو، اللہ رب العالمین پر اتہامات لگانے والوں کو، اللہ رب العالمین کی ناقدری کرنے والوں کو اور دین اسلام کا مذاق اڑانے والوں کو ہم اپنا دوست بنائیں، ہم ان کے نقش قدم پر چلیں، ان کی تقلید اور پیروی کریں. ان چیزوں سے اسلام نے ہم کو روکا اور منع کیا ہے. لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ ہمارے نوجوان، ہماری نئی نسلیں، ہمارے افراد ان چیزوں کے شعور سے واقف نہیں ہیں کہ اسلام نے کس انداز سے ہم کو ان چیزوں سے روکا اور منع کیا ہے. اسلام نے کس انداز سے ہم کو یہود و نصارہ کی تقلید سے منع کیا ہے، کس انداز سے ہم کو غیروں کے طور طریقے پر چلنے سے روکا اور منع کیا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں، ہمارے درمیان عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے احکام مسائل کا جتنا شعور نہیں ہوتا، اس میں خوشیاں منانے کا جتنا احساس نہیں ہوتا، اس سے کہیں زیادہ ہمارے گھرانوں میں، ہمارے خاندانوں میں ان عیدوں کا اہتمام ہوتا ہے جن عیدوں سے اسلام نے ہم کو روکا اور منع کیا ہے. یہ مسلمانوں نے کہیں یہود و نصارہ کی تقلید کر کے
ان کی پیروی کر کے عید میلاد النبی کو ایجاد کر دیا۔ انہی مسلمانوں نے یہود و نصارہ کی تقلید کرتے ہوئے گھر میں بچے کی پیدائش کے دن منانے لگے، برتھڈے منانے لگے، اس کے لیے جواز تلاش کرنے لگے، اور یہی مسلمان آگے بڑھ کر کے یہود و نصارہ کی تہواروں کو، ان کے رنگوں کی تہواروں کو، ان کے آگ کی تہواروں کو، ہولی اور دیوالی کو، اور نہ جانے کون کون سے رسوم و رواج کو اپنا کر کے اسلام سے دور ہونے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے کہ جو انسان کسی سے اس کے مذہبی امور میں، اس کے رسوم و رواج میں، اس کے ان امور میں جس کا تعلق اس کے دین سے ہے، اس کے عقیدے سے ہے، اس کے رسوم و رواج سے ہے، اس کے کتابوں میں سے ہے، اگر ان چیزوں میں کوئی مسلمان غیروں کی مشابہت کرتا ہے تو وہ انہی میں سے ہو کر رہ جاتا ہے، وہ اس کا شمار انہی لوگوں میں ہونے لگتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم کو غیروں کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے، غیروں کی مشابہت اختیار کرنے سے روکا اور منع کیا ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے، تعجب ہوتا ہے کہ اس کے باوجود آج مسلمان انہی یہود و نصارہ کے پیچھے بھاگتا ہے، انہی کی تقلید اور پیروی کرتا ہے، انہی یہود و نصارہ کے طرز پر چلنے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے، انہی کے پیچھے بھاگتا ہے۔ یہ یہود و نصارہ جو کہ اسلام کے دشمن ہیں، جو اللہ رب العالمین پر اتہامات لگاتے ہیں، جو دین اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ دیکھیے کرسمس کے موقع سے یا نئے سال کے موقع سے، نئے سال کی ابتدا کے موقع سے بے شمار مسلمانوں کے موبائل فون کو چیک کر لیا جائے، ان کے اسٹیٹس کو چیک کر لیا جائے، سوشل میڈیا پر ان کے اکاؤنٹ کو چیک کر لیا جائے، تو غیروں کو خوش کرنے کے لیے وہ نہ جانے کون کون سے جتن کرتے ہیں، ان کے اسٹیٹس میں کرسمس اور نئے سال کی مبارکبادی نظر آتی ہے، جبکہ یہ کرسمس یہ اللہ رب العالمین کا اتحاد ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مریم کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر ہم کو یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے۔ آخر کون سے اسباب ہے کہ ہم پنج وقتہ نمازوں میں، تمام کی تمام نمازوں میں، چاہے واجبی نماز ہو، فرض نمازیں ہو، سنتیں ہو، نوافل ہو یا صلاۃ جنازہ ہو، تمام کی تمام نمازوں میں جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو اس آیت کریمہ کو ضرور پڑھتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ رب العالمین ہم کو سیدھا راستہ دکھلا دے، ہم کو ہمارے اوپر سیدھے راستے کی رہنمائی کر دے۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم کو سیدھا راستہ دکھلا دے، وہ سیدھا راستہ جو توحید و اتباع سنت کا راستہ ہے، وہ سیدھا راستہ جو قرآن و سنت کی ترویج کا راستہ ہے، وہ سیدھا راستہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم کو لے کر جاتا ہے، وہ سیدھا راستہ جو صحابہ اکرام کا منہج ہم کو دکھلاتا ہے، وہ سیدھا راستہ جو قرآن و سنت کی پیروی پر ہم کو آمادہ کرتا ہے۔ اس سیدھے راستے کی ہم نماز کے ہر رکعت میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کی بھی دعا کرتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کے راستے پر مت چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، یا جو لوگ اس دنیا کے اندر گمراہ کر دیے گئے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم، جن لوگوں پر اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہوا یہ یہود ہے، جنہوں نے اپنے انبیاء کے خلاف سازشیں کی، انبیاء کو نقصان پہنچایا، انبیاء کو قتل کیا، ان لوگوں کے راستے میں مت چلانا۔ ولا الضالین، اور جو لوگ اس دنیا کے اندر گمراہ کر دیے گئے، نصرانی، کرسچنز، اور ان لوگ جن لوگوں پر جو لوگ اس دنیا کے اندر گمراہ کر دیے گئے، ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کے راستے پر ہم کو مت چلانا، ان لوگوں کے راستے سے ہم کو پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا۔ اور تمام کی تمام نمازوں میں، چاہے ہم امام کی حیثیت سے امامت کر رہے ہو یا مقتدی کی حیثیت سے نماز ادا کر رہے ہو، اس سورے کو ہر سورت میں اور اس سورے کی آیات کو مجھے مسلمانوں کے لیے واجب قرار دیا گیا۔ اس کے باوجود، ان آیات کی تلاوت کے باوجود، اگر ہم یہود و نصارہ کی تقلید اور پیروی نہیں چھوڑ پاتے، ان کے نقش قدم اور ان کے طرز کو نہیں چھوڑ پاتے، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ نہ ہماری نمازیں قبول ہوتی ہیں، نہ ہماری مسجدوں کی آبادی کا کوئی
کوئی فائدہ ہے، نہ قرآن مجید کے اسرار ہمارے ایمان پر مرتب ہوتے ہیں۔ اگر ہوتے تو یہ نتائج نہ نکلتے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ حکم دیا، اس کے باوجود ہم نصرانیوں کی تقلید کرتے کرتے، کہیں ان کے طرز پر چلتے چلتے، کہیں کرسمس اور نئے سال کی مبارکباد دینے کے نتیجے میں اور نئے سال کو سیلیبریٹ کرنے کے نتیجے میں نہ جانے کون کون سے رسوم و رواج کو انجام دے کر کے ہم اپنے ایمان کو ضائع اور خراب کرتے، اپنے ایمان کو برباد کرتے ہیں۔ گھروں کے اندر بچوں کے ولادت کے دن منائے جاتے ہیں۔ بچے کا جب زندگی کا 1 سال گزر جاتا ہے، اپنے عمر کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جب بچہ اپنے موت کی جانب بڑھتا ہے، تب ہم جشن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، اپنے ایمان کو ضائع کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی ناراضگی کے اسباب پیدا کرتے ہیں اور یہود و نصارہ کی تقلید کر کے اپنے دین اور اپنے ایمان کو منہدم کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ بے شمار گھرانے ایسے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل توحید میں سے ہیں، بے شمار افراد ایسے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم توحید پر ایمان لائے، ہم اتباع رسول کے مت والے ہیں، لیکن جب ان کے گھر کے ماحول کا جائزہ لیا جاتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ یہود و نصارہ کی تقلید میں ان کی بچیاں بے پردہ ہیں۔ جب ان کے گھر کا جائزہ لیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے گھروں میں ان کی اولادوں کے لیے ہم برتھڈے منا کر کے یہود و نصارہ کے ان کفریہ عقائد کو جو توحید اور اتباع رسول کے صریح خلاف ہے، ہم اس کو اختیار کر کے اپنے ایمان کو ضائع اور برباد کرتے ہیں۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں میں اسی کے بارے میں، یعنی یہود و نصارہ کی تقلید کر کے مسلمان جن عیدوں کا اہتمام کرتا ہے اس کے بارے میں اسلام کے نظریے سے متعلق تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ آپ کے سامنے ابتدا میں سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمین۔ کہ ایمان والو، اے مسلمانوں، اے مومنوں، لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، ان سے محبت اور ہمدردی نہ دکھلاؤ، ان کے پیچھے پیچھے نہ چلو، ان کی تقلید اور پیروی نہ کرو، ان کی نقالی نہ کرو، ان کی تقلید کر کے اپنے ایمان کو تباہ و برباد نہ کرو۔ یہ یہود و نصارہ آپس میں تو ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں لیکن مسلمان ان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ۔ سن لو، جو لوگ ان کی اتباع و پیروی کرے گا، جو ان کی تقلید کرے گا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا، اس کا شمار اسی میں سے کیا جائے گا، اس کا شمار اسلام میں سے، اہل اسلام میں سے اور مسلمانوں میں سے نہیں ہوگا، بلکہ اس کا حشر بھی انہی یہود و نصارہ میں سے کیا جائے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ رب العالمین ظلم کرنے والی قوم کو، اسی صحیح بات کو غلط جگہ پر رکھنے والے اور اسی طریقے سے اسلام کو غلط طریقے سے ماننے والے، دین اسلام کے احکام و مسائل کا مذاق اڑانے والے، اس کی توجیہ و تعویل کرنے والے، یہ سارے کے سارے لوگ ظالم ہیں۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ رب العالمین ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یہ بھی سورہ توبہ کی آیت کریمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینهم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ کیا ایمان والو، ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جن لوگوں نے تمہارے دین کو، تمہارے شریعت کو کھلواڑ اور کھیل کود کا سامان بنا دیا۔ ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کا مذاق اڑایا۔ اہل کتاب جن کے اوپر کتاب نازل کی گئی، جن کے اوپر آسمانی کتابیں نازل کی گئی، جو یہود ہیں، ان لوگوں نے دین اسلام کا مذاق اڑایا۔ یہ باہر نکل کر کے صحابہ کرام کے سامنے اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے تھے کہ تمہارا رسول تو استنجا اور قضاء حاجت کے آداب بتلاتا ہے۔ یہ استہزاء اور مذاق کرتے تھے صحابہ کرام سے، دین اسلام پر درس دیا کرتے تھے اور دین اسلام کا مذاق اڑاتے تھے۔ جب ان کو مدینہ سے نکالا گیا، یہ لوگ خیبر میں بیٹھ کر کے اسلام اور اہل اسلام کے خلاف اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو تنبیہ فرمائی کہ ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جن لوگوں نے تمہارے دین کا مذاق اڑایا
تمہارے دین کو کھلواڑ بنا دیا، ان لوگوں سے تم دوستی نہ کرو۔ دنیاوی معاملات میں، دنیاوی امور میں دینی تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے تعلقات تو بنا سکتے ہو، لیکن ایسا نہ ہو کہ ان تعلقات کی بنیادوں پر تم دین سے دور ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ ان تعلقات کی بنیادوں پر تمہارے دین پر حرف آئے، ایسا نہ ہو کہ ان تعلقات کی بنیادوں پر تم بھی ان کی شراب اور بے حیائی کی مجلسوں میں شرکت کرنے لگو۔ یہ تعلقات اگر دنیاوی امور تک محدود ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کی آنچ اگر دین پر آ جائے، اس کی آنچ اگر دین پر ہونے لگے تو ایک سچا مومن اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اس کا خیال کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ ممتحنہ کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ۔ اللہ رب العالمین نے سورہ ممتحنہ کے اندر جیسے آج کے حالات کی عکاسی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایمان والو، میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ تلقون الیہم بالمودہ، تم لوگ تو ان کی جانب دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، تم لوگ تو ان کی جانب محبت کا پیغام بھیجتے ہو، لیکن وہ لوگ جو تمہارے اوپر حق کی باتیں نازل ہوئی ہے، قرآن و سنت کی شکل میں جو چیزیں نازل کی گئی ہیں، یہ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، یہ اپنی حرکتوں سے باہر نہیں آتے، تم لوگ ان کے ساتھ نرمی اختیار کرتے ہو، لیکن یہ لوگ، یہ یہود و نصارہ تمہارے خلاف سازشیں کرنے میں 24 گھنٹے لگے رہتے ہیں، ان کا دل و دماغ اسی کے لیے کام کرتا ہے۔ یہ گفتگو کرتے ہیں تو ایسی بات بولتے ہیں کہ اسلام اور اہل اسلام کے خلاف دشمنوں کو کھڑا کر دے، یہ اسلام اور اہل اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے سازشیں کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ہم کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، جن لوگوں نے تمہارے اوپر جو حق کی باتیں نازل ہوئی ہے یہ لوگ اس کا انکار کرتے، تم لوگ ان سے محبت سے پیش آتے ہو، لیکن یہ لوگ تمہارے ساتھ محبت سے پیش نہیں آتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسا ہو جائے کہ یہ لوگ تمہارے ہو جائے، تمہارے حق میں سوچنے لگے، یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ اس وجہ سے جو لوگ تمہارے نبی کو جلا وطن کرنا چاہے، تم کو دیش سے نکالنا چاہے، تم کو اور تمہارے دین کو نقصان پہنچانا چاہے، تمہاری نیشنلٹی کو ختم کرنا چاہے، اور موجودہ دور میں NRC اور CAA کے ذریعے مسلمانوں نے سارے خمیازے بھگت لیے۔ ہمارے لیڈران جا کر کے جن کے تلوے چاٹتے ہیں، جن کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جن کے نقش قدم پر چلتے ہیں، جن کو خوش کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، انہی لوگوں نے اب سے پہلے بابری مسجد کو منہدم کیا، انہی لوگوں نے عدالت پر زور زبردستی کر کے مسلمانوں کے خلاف فیصلے کرائے، اس کو مندر بنانے کی سازشیں کی گئی۔ اس کے باوجود ہمارے لوگوں کو اس میں روشنی کی کرن نظر آتی ہے، اس کے باوجود ہمارے لوگ ان کو راضی کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے سارے جتن کرتے ہیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اللہ رب العالمین نے کھلے طور سے اعلان کر دیا، وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ تم یہود و نصارہ کو کتنا بھی خوش کرنے کی کوشش کر لو، ان کو کتنا بھی راضی کرنے کی کوشش کر لو، مشرکین کو تم کتنا بھی خوش کرنے کی کوشش کر لو، ان کے اوپر کتنا بھی خرچ کر ڈالو، کتنا بھی ان کے مرضی کے مطابق چل جاؤ، ان کے من کی باتیں کرتے کرتے ان کے من کو بھالو، لیکن اس کے باوجود حتی تتبع ملتہم، جب تک تم ان کے دین کی پیروی نہیں کرو گے، ان کے دین کے مطابق نہیں چلو گے، وہ دین اسلام کا جب تک تم علیہ اعلان انکار نہیں کرو گے، تب تک یہ یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ اس وجہ سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم دین پر پختگی کے ساتھ چلے، اسلام پر پختگی کے ساتھ چلے، اسلام کے احکام و مسائل پر عمل پیرا ہو کر کے زندگی گزارے۔ یہی ہمارا اہم مشن ہے، یہی ہمارا اہم مشن ہے، اور اسی کے مطابق زندگی گزارنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ دنیا راضی ہو یا نہ راضی ہو، دنیا ہم کو کاٹ ڈالے، لیکن اگر ہمارا رب ہم سے راضی ہے، ہمارا رب کائنات عزت و ذلت دینے والا رب، مقام و مرتبہ اور ذلیل و خوار کرنے والا رب اگر ہم سے راضی ہے،
تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال بھی بیکار نہیں کر سکتی. یہ ہمارا ایمان ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے, جس پر قائم رہنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان کے اندر ارشاد فرمایا کہ والذین لا یشہدون الزور. مجاہد رحمہ اللہ جو مشہور مفسر قرآن تابعی رسول ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہاں زور سے مراد غیر مسلموں کی یہود و نصارہ کی عیدیں مراد ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان میں مومنین کی صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے, یہ مومنین جھوٹی گواہی نہیں دیتے, زور کی گواہی نہیں دیتے. والذین لا یشہدون الزور, یہ لوگ زور پر حاضری نہیں دیتے, غیر مسلموں کی عیدوں میں شرکت کر کے اپنے ایمان کو تباہ و برباد نہیں کرتے. اللہ مفسرین کہتے ہیں کہ آج زور سے جہاں جھوٹ مراد ہے وہیں سے غیر مسلموں کی عیدیں بھی مراد ہے کہ جس پر جا کر کے مسلمان اپنے ایمان کو تباہ و برباد نہیں کرتے. اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاع. کہ قریب تم لوگ اپنے سے پہلے کے لوگوں کی پیروی کرو کہ ایک ایک بالشت اور ایک ایک ہاتھ ان کے پیچھے دوڑو گے حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ. صحیح روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ کوہ کے بل میں بھی داخل ہوں گے تو تم لوگ بھی اس میں داخل ہو جاؤ گے. کوئی چھپکلی کی مانند ایک بڑا سا جانور ہوتا ہے, بڑا ہی طاقتور جانور ہوتا ہے, یہ زمین کے اندر سوراخ کر کے اپنا گھر بنا کر کے اس میں رہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال بیان کی کہ اگر یہ یہود و نصارہ اس بل میں بھی داخل ہوں گے تو تم بھی ان میں داخل ہو گے. یعنی یہ یہود و نصارہ اگر مشکل سے مشکل کام بھی انجام دیں گے تو مسلمان بھی ان کاموں کو سیکھ کر کے ان کے نقش قدم پر چلے گا, مسلمان بھی ان کاموں کی ان کی پیروی کر کے ان کے نقش قدم پر چلے گا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی. تو اس وجہ سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ایمان کو جلا بخشے, ان یہود و نصارہ کی پیروی کرنے سے اپنے آپ کو روکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی فرمائی کہ آگے چل کر کے یہ مسلمان ان یہود و نصارہ کی پیروی کر کے ایمان کے اسلام کے احکام و مسائل کو انداز کر کے ان کے پیچھے بھاگے گا. اور ایک اور روایت جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے بیان کی, ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ من تشبہ بقوم فهو منهم, کہ جو آدمی کسی قوم کی مشابہت کرے گا اس کا شمار اسی میں سے کیا جائے گا. وہ قوم جو اللہ رب العالمین پر اتہامات لگائے, وہ قوم جو پیارے رسول کو ایذا و تکلیف دے, وہ قوم جو صحابہ اکرام کا جینا محال کرے, وہ قوم جو آپ کو زہر دینے کی کوشش کرے, وہ قوم جو پیارے حبیب پر جادو ٹونا کرے, وہ قوم جو اللہ رب العالمین پر اتنا بڑا اتہام لگائے کہ اتخذ الرحمن ولدا, کہ اللہ رب العالمین اولاد والا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ اتنا بڑا اتہام ہے, اتنا بڑا شرک ہے کہ تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال حتى, کہ اتنے بڑے اتہام کے نتیجے میں آسمان پھٹ جائے, زمین پھٹ جائے, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. ان دعوا للرحمن ولدا, کہ اللہ رب العالمین اولاد والا ہے. جب نعوذ باللہ من ذالک, جبکہ اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا کہ لم یلد ولم یولد, نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ خود جنا گیا ہے. اللہ رب العالمین ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا, لیکن اس کے باوجود یہ غریب یہود و نصارہ اللہ رب العالمین کے لیے اولاد کا دعویٰ کرتے, اور ہمارا نوجوان انہی یہود و نصارہ کے پیچھے بھاگتا ہے, انہی یہود و نصارہ کی تقلید اور پیروی کر کے اپنے ایمان کو تباہ و برباد کرتا ہے. یہ نئے سال کے موقع پر یہ خوشی منانا, یہ عیدوں کا اہتمام کرنا, یہ انہی یہود و نصارہ کی ایجاد کرتا ہے. اگر ہم مسلمان بھی انہی یہود و نصارہ کے پیچھے دوڑنے لگے, انہی کے نقش قدم پر چلنے لگے, تو سمجھ لیجئے کہ ہم نے اپنے دین اور اپنے ایمان کو منہدم کر دیا. تو یہ نیا سال
یہ خوشی منانے کا موقع نہیں ہے، بلکہ یہ اپنا محاسبہ کرنے کے ایام ہے، اپنا محاسبہ کرنے کا وقت ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے جو پچھلا ایک سال گزار دیا اس میں ہم نے دین کی کتنی خدمت کی، اس میں ہم نے ایمان کو کتنا جیلا بخشا، اس میں ہم نے دین اسلام کی کتنی خدمت کی، ہم دین سے کتنے قریب ہوئے، ہم نے اپنی معصیتوں کو کس حد تک چھوڑا۔ یہ اپنے محاسبہ کرنے کا وقت ہے۔ اسی کی تاکید کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ ایمان والو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، اللہ رب العالمین سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر انسان یہ دیکھے کہ اس نے کل کی زندگی کے لیے، موت کی بعد کی زندگی کے لیے کس نے تیاری کی ہے، اتنے اچھے اعمال بھیجے۔ انسان اپنا محاسبہ کرے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم غیر مسلموں کی، یہود و نصارہ کی تقلید کرنے کے بجائے اسلام کے احکام و مسائل کی پیروی کرے، اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے، اور اللہ رب العالمین ہمارے اندر دین کی صحیح سمجھ پیدا کرے۔